وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 20-21، درس کا نمبر 2001. آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذلك جزیناہم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور. یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. البتہ شیطان نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا سوائے ایک گروہ کے جو یقین کرنے والے تھے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، حالانکہ ان پر اس کا کوئی زور بھی نہیں تھا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو فی شک وربک علی کل شیء حفیظ، مگر یہی کہ ہم نے ظاہر کرنا تھا کہ کون آخرت پر یقین کرتا ہے اور کون اس سے شک میں پڑا ہوا ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. سامعین کرام، شیطان کی بات ہو رہی ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. دیکھیں شیطان کون ہے، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے. شیطان کون ہے، کس نے اس کو یہ ڈیوٹی دی ہے، کس نے اس کو اجازت دی ہے. دیکھیں اس کے بارے میں
میں پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں، لیکن ابھی وقت آیا ہے اور آیت آئی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کی عطا سے میں تھوڑا بیان کروں گا۔ دیکھیں، مخالفانہ قوتیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کے لیے اور اڑان کے لیے بنایا ہے، اونچی اڑان کے لیے۔ اس کی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اس کی انتہا تو رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، جنت کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ دنیا کے بارے میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ وہ پوری آیت پڑھ دوں تو بہتر ہے۔ قُلْ انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، دیکھیں، گھاٹے کے لیے نہیں پیدا کیا، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، عروج کے لیے، معراج کے لیے بنایا ہے۔ اے طائر لاہوتی، یہ تو لاہوت کا پرندہ ہے، اس کی منزل لاہوت ہے، منزل اللہ۔ تو ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اب انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انسان، میں زیادہ اس میں تفصیل ابھی نہیں کر سکتا، تھوڑی تھوڑی میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، خلاصہ کلام بتا رہا ہوں۔ تو معراج کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے بلکہ دوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اپنا راستہ بتایا ہے۔ اب راستے کے پیچھے جو ہے، یعنی اس کی اڑان ہونی ہے، اس کو اڑنا ہے، پرواز کرنی ہے اللہ کی طرف۔ یہ روحانی پرواز ہے، یہ کوئی مادی پرواز نہیں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پاک بات جو ہے اس کی طرف چڑھتی ہے، اور چڑھاتا کون ہے؟ عمل صالح۔ خیر، میں تو شیطان کی ابھی بات آ رہی ہے۔ شیطان، دیکھیں، نفس اور شیطان اور مخالفانہ قوتیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، تقوی جو ہے، تقوی ایک بنیادی صفت ہے جو مومن کا زیور ہے اور مومن میں ہونا ضروری ہے۔ تقوی یعنی تقوی ایک محتاط، پھونک پھونک کے زندگی کی راہوں پر قدم رکھنا۔ اور یہ تقوی کب ہوگا؟ جبکہ آپ کا ارادہ پکا ہوگا، اور پھر دشمنوں کا خوف آپ کو لاحق ہوگا۔ ہمارے دشمن جو ہیں، دو بڑے دشمن جو ہیں، نفس و شیطان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، تمہارا دشمن نمبر ایک جو ہے وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ نفس یعنی خواہشات کا ایک مجموعہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اللہ کے راستے پر جانے نہیں دیتا۔ اور دوسری بات، دوسرا جو قوت ہے، جو دشمن ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان یہ بھی ایک مخالفانہ قوت ہے۔ انسان، حدیث کا مفہوم ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ
لمت الشیطان اور لمت الملک یہ آتے ہیں، یعنی ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان، اور شیطان جو ہے یہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اب یہ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، روز ازل شیطان نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ اس انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تو میں، اور تو ہی اس کی منزل ہے، یعنی تو نے اسے اپنے لیے بنایا ہے، تو اب یہ تیرے راستے پر جب بھی آئے گا میں اس کو روکوں گا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا اور سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، دوسری جگہ مضمون ہے کہ ہر طریقے سے میں اس کو بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ آج اچھا بہرحال تو ایک تو دیکھیں یہ مخالفانہ قوتیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں۔ بظاہر دشمن ہیں، حقیقت میں دوست ہیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس امارہ، نفس دراصل ایک سیڑھی ہے، مختلف رکاوٹوں کا مجموعے کا نام کیا ہے؟ نفس امارہ۔ عام حالات میں یہ یعنی یہ اپنا کام اس وقت شروع کرتا ہے نفس جب آپ اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا جو ہے ارادہ کر لے، تو نفس کیا کرتا ہے؟ یہ تن کر کھڑا ہو جاتا ہے، تن کے کھڑا ہو جاتا ہے نفس۔ اس کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے، نفس کی مثال ایک سیڑھی کی سی۔ سیڑھی کا کام کیا ہے؟ نیچے سے اوپر لے جانا، یعنی آپ فرش پہ ہیں، اس وقت انسان فرش پہ ہے، جب یہ پرواز یا اوپر جانا چاہتا ہے تو اوپر تو عرش ہے، یہ اوپر ویسا وہ نہیں ہے، یعنی حصی نہیں ہے، لیکن یہ اگر اڑان بھرے گا تو اوپر کی طرف پڑے گا۔ اب یہ نفس جو ہے یہ اس کو رکاوٹیں ڈالے گا، ایک رکاوٹ، دوسری رکاوٹ، تیسری، تو رکاوٹوں کا ایک مجموعہ۔ تو سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب آپ ان رکاوٹوں پر قدم بقدم چلتے ہیں تو آپ اوپر چڑھتے رہتے ہیں، تو نفس تو آپ کا مددگار ہو گیا۔ سیڑھی نہ ہو تو آپ نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سیڑھی کا ہونا مطلب 4 منزلیں عمارت ہے مثال کے طور پہ، تو اور اس میں سیڑھیاں نہیں ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں سیڑھیوں کے بغیر وہ عمارت تو اوپر پھر کیسے جائیں گے؟ تو یہ سیڑھی کا کام کرتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، رکاوٹ کھڑی کرتا ہے اور رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ اس پہ قدم رکھیں۔ اور رکاوٹ دیکھیں لا یکلف، یہ رکاوٹیں دراصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، نفس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ نفس کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ نفس کو کس نے بنایا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نفس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ رکاوٹوں کا مجموعہ ہے، میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں۔ تو جب آپ اوپر جاتے ہیں تو قدم بقدم یہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے، اور یہ اپنی حالتیں پھر بدلتی رہتی ہیں۔ نفس امارہ سے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، نفس لوامہ سے جو ہے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے، یعنی یہ اپنی حالتیں، اس کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور جب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو انسان اپنے معراج تک پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت پھر دعوت آتی ہے اللہ کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو قوتیں ہیں مخالفانہ، اس کی ضرورت ہے جتنا، اور یہ آپ کی دشمن ابتدا میں تو دشمن ہوتی ہیں، جتنا آپ اس سے محتاط رہیں گے اور نفسانی تقاضوں سے پرہیز کریں گے، آپ کی پرواز ہوتی رہے گی۔ ایک بنیادی ضرورت ہے، نفس جو ہے یہ زحمت نہیں بلکہ نعمت ہے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابتدائی نفس امارہ جو ہے اس کے تقاضوں پر آپ نے سواد نہیں کرنا، اس کی نفی کرنی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں نفسانی جو تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحسیر، وہ حدیث ہے نا کہ فتنے جو ہیں، خواہشات، فتنے، خواہشات امارہ یعنی نفس امارہ، یہ فتنے ڈالتا رہتا ہے، خواہشات دیتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس فتنے کو قبول کر لیتے ہیں تو سیاہ داغ پڑ جاتا ہے دل پہ، اگر اس سے انکار کر دیتے ہیں تو سفید داغ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ اس نفسانی تقاضے کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دیا ہوا ہے۔ نفس جو ہے آپ پر زورآور نہیں ہے، یہ آپ کو ایک یعنی سجیشن پیش کرتا ہے، امارۃ بالسوء، یعنی آپ کو اللہ کی طرف جانے کے خلاف بہکاتا ہے کہ آپ نہ جائیں بلکہ یہ کام کریں، دنیا کو دیکھو، دولت حاصل کرو، وہ دیکھو شہرت، لوگ تمہیں واہ واہ کہیں، تمہاری ایک پرسنالٹی ہو، ایک نام ہو تمہارا، اور ایک تمہاری انڈسٹریل اسٹیٹ ہو، یا ایک بزنس آئیکن ہو، تم بزنس آئیکن، یا تمہارا گریڈ 26 ہو۔ اس طریقے سے ہم یعنی ظاہر کے پیچھے، نفس ہمیں کہتا ہے کہ ظاہر کو دیکھو اور ظاہر کے پیچھے دوڑو، اللہ کو بھلا کے کوشش یہ کرتا ہے۔ تو آپ نے نفسانی تقاضوں کو قبول نہیں کرنا اور اس کو رد کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اپنی حالت نہ بدل لے۔ نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، تھوڑی سا وقت ہے میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں نفس کی ابتدائی حالت تو ہم سب کے نفس کی تقریباً، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہمارا نفس ہوتا ہے نفس امارہ، یعنی یہ ہم پر سوار ہوتا ہے، ہم نفس کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، نفسانی تقاضوں کو یہ ہم نے خلاف کرنا ہے۔ جیسے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ، تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اب جب ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نفسانی تقاضے جو ہیں اس کو جب آپ رد کریں گے تو آپ کی رفتار یعنی اعمال، وہ نیک اعمال جو نفس کے تقاضوں کے خلاف اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، وہ آپ کی روحانی اڑان ہوگی۔ نفس کا تقاضا ہے آپ نے رد کر دیا اور رب کی مرضی کو لے لیا، خواہشات نفس کو چھوڑ دیا، جو برے تقاضے ہیں اس کے۔ ایک تو اچھے تقاضے ہیں، کھانا کھا لو، پانی پی لو، جسم کو سردی گرمی سے بچاؤ، وہ تو حق ہے اس کا، ضروری حق ہیں اس کے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، نفس کا بھی ہم پر حق ہے، اور وہ جائز جو حق ہیں وہ تو اس کو خوراک، یہ لباس وغیرہ یہ ہم نے دینا ہے، لیکن ناجائز کہ بھئی اللہ کے حکم کو نہ مانو، اس کے خلاف کرو، زندگی کا رخ ظاہر کی طرف کر لو،
اللہ کو منزل مت بناؤ، اور اس میں تو کوئی تمہیں دنیا کا فائدہ نہیں ہو رہا. یہ ہمیں نفس وہ کرتا ہے نا. باطن کو بھول جاؤ، ظاہر کو دیکھو، ظاہر کی فکر کرو، ظاہر کی ٹینشن لو، آخرت کی ٹینشن مت لو. یہ ہمارے سب ہمیں نفس ایسا کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس بھی ہے نفس. تو جب آپ نفسانی خواہشات یا تقاضوں کے خلاف چلیں گے اور نفس کو خواہش سے روک لیں گے، بری خواہشات سے روک لیں گے، تو آپ کا ٹھکانہ پھر جنت ہے. تو یہ سارے ممد اور معاون چیزیں ہیں، نفس اور شیطان. اب شیطان ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، شیطان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے ابن آدم کے دل پر اپنی تھوتنی لگائی ہوئی ہے اور اس میں وہ پھونکے مار رہا ہے، نفس کو پھونکے مار رہا ہے. وہ پھونکے مارتا ہے، نفس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اللہ، جب یہ کہتا ہے، وہ حدیث کا مفہوم ہے، جب یہ کہتا ہے اللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے. لیکن جب یہ پھر اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ ایک جہد مسلسل ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد. تو یہ شیطان جو ہے، یہ کیسے آپ شیطان کو بھگائیں گے؟ جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے اور آپ دل سے اللہ کو یاد کریں گے. یہ زبانی تسبیح والی ذکر نہیں ہے. جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے اور مصمم ارادہ کر لیں گے اور پھر جد و جہد شروع کر دیں گے، تو یہ پھر آپ سے دور ہٹتا جائے گا یہاں تک کہ یہ مسلمان ہو جائے گا. ولیکن اسلم شیطانی، حضور نے فرمایا نا کہ تم میں سے ہر شخص کے اندر جو ہے ایک شیطان ہے. تو صحابہ نے بڑی جرت کی، انہوں نے پوچھا حضور آپ کے پاس بھی ہے وہ شیطان؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے، ولیکن اسلم شیطانی، میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. تو یہ اب حضور کی برکت سے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ انسان شیطان کو اپنے مسلمان کر لے. اور وہ کیسا کرے گا؟ جب شیطان کی بات نہ مانے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، شیطان کی اطاعت نہ کرے. تو شیطان بھی انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے کہ نہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ. تو اب میں اپنے اس مضمون کو سمیٹتا ہوں. آج کا جو سبق ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ. اب یہ شیطانی قوت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو ہے یعنی شیطان نے یہ گمان کیا کہ یہ لوگ تو اللہ کو منزل نہیں بنائیں گے، اس کو بہکانا میرے لیے انسان ہے، اس کے پاس نفس بھی ہے اور میں بھی اس کو وسوسے ڈالوں گا. تو جن لوگوں کا یقین آخرت پر نہ ہوگا تو وہ بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، دنیا کو منزل بنا لیں گے، آخرت کی فکر چھوڑ دیں گے اور اس طرح میں ان کو گمراہ کر دوں گا. تو قوم سبا کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قوم سبا کے بارے میں ابلیس کا وہ جو گمان ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے، شیطان ہم پہ حاوی نہیں ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے. اب اس کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ تو پھر آپ کے اندر کی نیت پر بات ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ بنایا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، منگورا سوات، منگورا ٹھنڈے علاقوں میں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ نے پکا ارادہ بنا لیا ہے. اب جب لاری اڈے آپ جاتے ہیں تو ایک وین آپ کو ملتی ہے پشاور کی جہاں سخت گرمی ہے اور وہ آپ کو مفت لے جا رہا ہے، اور دوسری جو وین جا رہی ہے وہ سوات جا رہی ہے اور اس کا کرایہ ڈبل ہے، آج کل سیزن ہے. تو آپ کا تو ارادہ بنا ہوا ہے کہ بھئی میں نے تو جانا ہے منگورا ٹھنڈے علاقوں میں، وہاں جا کے ایک ہفتہ گزاروں گا، کالام، بحرین، کالام، مدین، جہاں بھی ہو. تو آپ چونکہ ارادہ کر لیا نا تو آپ قیمت دیں گے، خرچ کریں گے اور سوات والی گاڑی میں بیٹھیں گے، اور جو آپ کو مفت لے جا رہا ہے پشاور
اور ایئر کنڈیشن ہے وہ گاڑی، گرمی کا موسم ہے، تو آپ اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ نے ارادہ کر لیا۔ یہ اصل میں شیطان اس وقت ہمیں بہکا دیتا ہے جب ہم کوئی ارادہ نہیں بناتے زندگی کا۔ اس وقت ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، سب لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ اللہ تو پھر یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں پھر اس وقت پیدا ہوتے ہیں، یعنی شیطان پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ شیطان ہی کی مانیں گے جب آپ نے دنیا کا ارادہ بنا لیا سوچ سمجھ کے کہ بھئی دنیا حقیقت ہے، دنیا اصل ہے، دنیا کے لیے زندگی گزارو، دنیا کے لیے محنت کرو، آخرت کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، اس وقت تم دنیا کے لیے کوشش کرو۔ تو لہٰذا ہم آؤ نہ دیکھا تاؤ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں اور دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ پھر یہ شیطان جو ہے کا بہکانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا۔ شیطان کا زور نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ فیصلہ کر لیا اب شیطان کا راستہ تو دنیا کا راستہ ہے، تو ہم شیطان کے راستے پر چل گئے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہو گیا اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ یہ ہم اصل میں فیصلے خود کرتے ہیں اور پھر یعنی شیطان کو الزام دیتے ہیں۔ نہیں، شیطان آپ پر حاوی نہیں ہے، وہ تو آپ کو ایک سجیشن دیتا ہے کہ چھوڑو، اللہ معاف کرنے والا ہے، چھوڑو، بخشش ہو جائے گی، اللہ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، مت کرو اس کی عبادت، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، بخش دے گی، اس کو ہماری نمازوں کی اور روزوں کی کیا ضرورت ہے، مت نہ زکوٰۃ دو نہ روزے رکھو۔ تو یہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے اس طریقے سے، اور فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی۔ بے حیائی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا بے حیائی ہے۔ تو اب یہ جو دوسری آیت ہے، ما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کا ان پہ زور نہیں تھا، لیکن اب جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے، جس کا یقین نہیں ہے، تو وہ تو گمراہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے یہ گمراہی کے فیصلے تو ہم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ تو آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ الا وما کان لہم وما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں۔ ہاں، شیطان کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کا انسان پر کوئی زبردستی زور کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون آخرت کے بارے میں شک میں ہے اور کس کا یقین ہے۔ تو جس کا یقین ہوگا آخرت پر تو وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا، اور جس کا یقین دنیا پر ہوگا وہ آخرت کو بھلا کے دنیا کے لیے زندگی گزارے گا۔ آخرت پہ تو ہمارا شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ آخرت نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کا ایک یعنی صحیح مقصد بنا لیں جو کہ حقیقت میں ہے، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، اور اللہ کی ہدایت اور اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف زندگی گزاریں، اور اپنا سر اطاعت جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے اور نبی کے طریقے کے سامنے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِي شَكٍّ
وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔